पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक और शो आप फॉलो कर रहे होंगे। पंजाब में एक नया सियासी सर्कस शुरू हो चुका है। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही यानी चीफ़ मिनिस्टर और गवर्नर साहब के दरमियान ठनी हुई है। गवर्नर साहब ने ख़त लिखा था कि आप एतमाद का वोट लें, वो एतमाद का वोट नहीं हो सका। राना सनाउल्लाह अपना एक गीत अलाप रहे हैं, उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इतनी आसानी से वज़ीर आला के ओहदे से उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अदम एतमाद के हवाले से अभी इजलास होना बाकी है। उस पर स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपनी कार्रवाई करनी है। लेकिन इससे कतई नज़र दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद से रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के दस्ते लाहौर भेज दिए गए हैं, और उनका बुनियादी मकसद क्या है? गवर्नर हाउस की हिफाजत। यानी ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नर हाउस पे कोई गैर मुल्की अफवाज हमला आवर होने जा रही हैं, उस पर या कोई टेररिस्ट दहशतगर्दों के हमले का ख़तरा पैदा हो गया है। और ख़ुसूसी तौर पे इस्लामाबाद से एफसी और रेंजर्स के दस्ते को भेजा गया है लाहौर। अब ये उन्हीं वाक़यात की एक लिहाज से अक्कासी है या याद दहानी है जो हमने 26 नवंबर के इमरान खान के ऐलान करदा धरने से पहले और उसके कुछ अरसे बाद तक देखे। वो क्या था कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जगह जगह फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर्स के दस्ते नज़र आ रहे थे, और उनको खुसूसन एफसी वालों को तो खुसूसन पेशावर से मंगवाया गया था। और हमारे कई लोगों ने देखा कि किस तरह उनको पार्कों में और जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे टेंट लगा के और रातें उनको बसर करनी पड़ रही थी। हालांकि इमरान खान के 26 नवंबर के धरने या इस्लामाबाद पहुंचने में अभी बहुत दिन बाकी थे, लेकिन कई हफ्ते पहले ही उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया था। अब यही एक तमाशा अब लाहौर में लगा दिया गया है। यानी यहाँ से एक अजीब सी हैजान किसी कैफियत पैदा कर दी है राना सनाउल्लाह ने, क्योंकि उन्हीं के अहकामात के तहत ये तमाम दस्ते लाहौर को मूव किए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल का बहैसियत मजमूई आप नतीजा क्या अख़ज़ करेंगे? यही कि एक हैजान है, गैर यकीनी है, और सूबे और वफाकी फोर्सेस जो हैं, इदारे हैं, उनके दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस तसादुम की सूरत हाल का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है? बैरूनी ममालिक में बैरूनी सरमाकार पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रहे हैं? असल में कुछ भी नहीं सोच रहे। वो इसलिए कि उन्होंने देख लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और इसके सूबाई और वफाकी इदारे बाहम दस्तो गरेबान हैं। तो वो सोच रहे हैं कि इनको पहले एक दूसरे का कला कमा कर लेने दें, एक दूसरे से निमटने दें, तो उसके बाद फिर हम अपना काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब इस तमाम तनाजुर में देखें, हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी, जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं उन्होंने 10 दौरे किए हैं बैरूनी ममालिक के। कम से कम 12 ममालिक उसमें शामिल हैं। इस वक्त तीसरी मरतबा वो अमेरिका में मौजूद हैं, और अमेरिका का ये तीसरा दौरा है, और तकरीबन 11 दिनों पे मुहित। इससे पहले सितंबर में जब वो गए थे अमेरिका, उस वक्त भी उनका कोई 10-11 दिनों पे मुश्तमिल एक दौरा था। उस दौरान ज़ाहिर उन्होंने मुलाकातें भी की, किसी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। लेकिन बड़ा एक दिलचस्प सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब से अप्रैल के आखिर से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं, यानी 8 महीने में उन्होंने 12 मुल्कों के दौरे कर लिए, और ज़्यादातर वक्त वो हवा में ही रहे हैं, मुल्क से बाहर रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा में शायद कम ही देखे जाते हैं। अब इस तमाम तर सिफारतकारी का नतीजा क्या बरामद हुआ? 20 बड़ी कोशिशें हुई। हमारे सफ़ीर मसूद ख़ान साहब ने बड़ी कोशिशें की कि उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करा दी जाए, एंथनी ब्लिंकन के साथ। लेकिन जनाब 20 दिसंबर को इन तमाम तर सिफारतकारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को क्या मिला? एक टेलीफ़ोन कॉल। एंथनी ब्लिंकन ने सिर्फ़ एक टेलीफ़ोन कॉल पे बिलावल ज़रदारी से गुफ्तगू की,
انہیں اپنی امداد کا، اپنے تعاون کا یقین دلایا، سندھ میں آنے والے سیلابوں سے ہم کے اوپر اور جانی نقصان کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا، اینڈ دیئر دا اسٹوری اینڈڈ. یعنی تمام تر خوشنودی، تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارا وزیر خارجہ کی جتنی بھی کوششیں تھیں اس کا نتیجہ نکلا صرف ایک ٹیلی فون کال کی صورت میں. اب معلوم نہیں کتنی پھر کوششوں سے شاید وزیر خارجہ ہمارے پھر سفارتی حلقوں کی کوششیں تھیں کہ نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کے ساتھ 21 دسمبر کو ایک ملاقات ہوگی، اور ٹویٹر پہ وہ ہم دیکھ رہے تھے بلاول زرداری اور وینڈی شرمن کھڑے ہیں، ان کی بالآخر ملاقات ہو گئی. اب یہ وہی وینڈی شرمن ہیں جنہوں نے 8 اکتوبر 2021 ممبئی میں، یعنی بھارتی شہر ممبئی میں اپنے بھارتی ہم منصب کے ہمراہ کھڑے ہو کے اعلان یہ کہا تھا کہ امریکہ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید نہیں بڑھانا چاہتا، یعنی اور اسی رات وہ پاکستان آ گئی تھی. اب ان کے اسی بیان کی بنیاد پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا فوکس اس وقت پاکستان کے ساتھ تعلقات کا فوکس جو ہے صرف افغانستان ہے، اور ہم اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی ایک اظہار تھا کہ امریکہ ناخوش تھا پاکستان سے. اب وہ جب یہاں پہنچی تو وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کے ساتھ ان کے ممبئی میں دیے گئے بیان کی بنیاد پہ ملاقات سے انکار کر دیا تھا. ظاہر ہے کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ سربراہ حکومت ہوگا یا سربراہ مملکت ہوگا، وہ پھر کسی بھی نائب وزیر خارجہ سے، ایسے نائب وزیر خارجہ سے بات نہیں کرے گا جو پہلے ہی سے کہہ چکا ہو کہ ہمارا دائرہ کار تعلقات کا صرف بہت محدود ہے اور افغانستان تک محدود ہے. لیکن اس دورے کے بعد ہوا کیا؟ اس کے اختتام پہ وینڈی شرمن نے فوج کے سربراہ، اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی ملاقات کی. ملاقات کہاں ہوئی؟ جنرل ہیڈ کوارٹر میں، ظاہر ہے. لیکن وہ جب جا رہی تھی واپس اسلام آباد سے تو ہم نے یہ سنا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وینڈی شرمن کو ایک عشائیہ بھی دیا، یعنی رات کا کھانا بھی، ڈنر بھی انہوں نے اکٹھے کیا وینڈی شرمن کی پاکستان سے روانگی سے پہلے. یعنی وزیر اعظم نے انکار کر دیا تھا اس خاتون کے ساتھ ملنے سے، جبکہ ہمارے فوج کے سربراہ باقاعدہ ان کو کھانا کھلا رہے تھے. ساتھ میں پبلکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں. لیکن وہ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ وہ وقت تھا غالباً کہ یہی ملاقات پھر پاکستان کی چین اور امریکہ کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی کا ایک اہم عنصر تھی، کیونکہ یہ وہ دن تھے جب آہستہ آہستہ پاکستان کے جو سیاست کا محور ہے اس کو ہٹا کے چین سے امریکہ کی طرف موڑا گیا. بار بار اس وقت کے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ ہمارا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر انہوں نے اپریل 2021 میں ہی فوجی اڈے دینے کے حوالے سے بھی کہہ دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی ہم امریکہ کو دوبارہ فوجی اڈے نہیں دیں گے. پھر یہ وینڈی شرمن کے ساتھ ملاقات ہو گئی ان کی، ہمارے آرمی چیف کی، اکتوبر 9 یا 10 اکتوبر 2021 کی بات ہے. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح تعلقات مزید خراب ہوتے چلے گئے. پھر اسی دوران مسعود خان صاحب کو نومبر 2021 میں سفیر مقرر کیا گیا. یعنی مسعود خان صاحب وہ ہیں کہ جو کہ 4-5 سال چین میں بھی سفیر رہ چکے تھے، نیو یارک میں بھی سفارت مستقل نمائندے کے طور پہ کام کر چکے تھے، آزاد کشمیر کے صدر کے طور پہ بھی 5 برس گزار چکے تھے. لیکن 13 نومبر کو جب ان کی ہماری سب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ، تو اسی ملاقات میں مسعود خان نے یہ بھی کہا تھا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 12-13 فروری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات کو ہم بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، زیادہ زور دے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان کو خود کو ڈیفائن کرنا چاہیے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ.
یعنی لب لباب ان کا یہ تھا، اور شاید لگایا بھی ان کو اسی لیے گیا تھا، دوبارہ نامزد کیا گیا تھا، کہ وہ جو پاکستان کی سیاست کا جہاز ہے اس کا رخ موڑ دیں امریکہ کی طرف، کیونکہ امریکہ ناراض تھا۔ تو بڑی اس وقت حیران کن یہ بات تھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں خود پاکستان کو آج خود ڈیفائن کرنا چاہیے، حالانکہ اس بڑے ملک کی حیثیت کیا ہے کہ آج ہم ڈالرز کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے جب سے اس جہاز کا رخ موڑا گیا ہے امریکہ کی طرف۔ چین بھی ناراض ہے، سعودی عرب نے کچھ پیسے رول اوور کیے ہیں 1 اور سال کے لیے، متحدہ عرب امارات ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیا انہوں نے، اور IMF کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ابھی بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی اکتوبر میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور وینڈی شرمن کی جو ملاقات ہوئی، اس میں جو بات چیت ہوئی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس نے کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دھارا موڑا، جس کے نتیجے میں چین بھی ہم سے ناراض ہے۔ انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس وقت سست روی کا شکار ہے، اور دوسری طرف در بدر کی ٹھوکریں ہمارے وزیر خارجہ کھا رہے ہیں پیسے حاصل کرنے کے لیے، جو روپے کا حال ہو چکا ہے گزشتہ 7-8 مہینوں میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ تمام تر کیا تھا؟ ریجیم چینج آپریشن، یعنی فروری میں جس طرح حالات کا رخ مڑا، اس کا نتیجہ عدم اعتماد کے ووٹ کی صورت میں برآمد ہوا، پھر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اور انہی دنوں ہمارے فوج کے سربراہ نے یعنی 2 اپریل کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے ایک ایسی تقریر کی تھی جو ایک دن پہلے عمران خان کی گئی تقریر سے قطعاً مختلف تھی۔ یعنی عمران خان نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک درمیانی رستہ، نیوٹرل سٹانس اختیار کریں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ میں، جبکہ اگلے روز جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو تقریر کی اس سے بالکل ایک صاف تاثر یہ ملا کہ پاکستان کے لیے پریفرڈ فیوریٹ چوائس جو ہے امریکہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات مزید استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یوکرین میں ہزاروں افراد مر چکے ہیں روسی جارحیت کی نتیجے میں، اور یہ کہ آدھے سے زیادہ یوکرین تباہ ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ ایک ایسا بیان تھا جو کہ انہوں نے دیا تھا ایک رات پہلے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ اب وہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے بیان کے برعکس بیان کیوں دیا، یہ اب آپ لوگ خود سوچیں اس پہ، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اپریل 2021 سے لے کے آج تک، اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں، اور پاکستان کو ہم نے اتنا گرا دیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو صرف ایک فون کال کر کے 20 دسمبر کو اسی پہ ٹہلا دیا ہے۔